ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ صاحبہ، آج ہم نے دیکھا کہ ایک ملزمہ جسے عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن اس کی پیشی ملزمہ کم اور وہ اسی سٹائل میں آ رہی تھی جیسے کوئی کیٹ واک کے لیے آ رہی ہیں، ہتھکڑی نہیں لگائی گئی تھی، پھر ان کی جانب سے جس طرح کا پولیس کو کھلا چیلنج دیا گیا، سندھ حکومت اس پر کیا ایکشن لے گی؟ دیکھیں، جب یہ خبر ٹی وی پہ رپورٹ ہوئی ہے تو ڈی آئی جی ساؤتھ نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس کو فوری طور پر، اور آئی جی صاحب نے خود بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے۔ جو بھی میں نے پہلے بھی لوگوں سے اس پہ بات کی ہے، دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ سندھ حکومت، سندھ پولیس کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی منشیات کی جو سپلائر اس کو گرفتار کیا ہے، لیکن جو لوگ اس کو عدالت لے کے گئے ہیں اور انہوں نے جس طرح کا فوٹیج ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا، جو غفلت برتی گئی ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ سندھ حکومت ڈرگ ڈیلرز، ڈرگ مافیا کے خلاف کوئی بھی جو ہے رعایت نہیں برتے گی۔ ہم ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، پورے سندھ میں ایکشن ہو رہا ہے۔ جو بھی گٹکا مافیا یا یہ ڈرگ میں انوالو ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن ہو رہا ہے، تو اس لیے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سعدیہ صاحبہ، ہمیں یہ بھی بتائیے گا، کیا ان افسران کی نشاندہی ہو چکی ہے جو کہ اس غفلت کے مرتکب پائے گئے ہیں کہ ایک ملزمہ اس طرح سے عدالت میں پیش ہوئی ہے، اور اس پر فوٹیج سامنے آنے کے بعد ہی کیوں ایکشن لیا جاتا ہے؟ کیونکہ جو ایک رول سیٹ ہے اس کو فالو کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس پر سندھ حکومت کیا کرے گی اب؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو غفلت اگر ہوئی ہے تو اس کے خلاف نوٹس ہو گیا ہے، رپورٹ ہم نے آئی جی آفس نے رپورٹ مانگی ہے، اور جو بھی انوالومنٹ ہوگی، جنہوں نے یہ غفلت کی ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا سعدیہ صاحبہ کہ ملزمہ کے خلاف تو کارروائی ہم دیکھ رہے ہیں قانونی طور پر ہو ہی رہی ہے، لیکن بہت بڑے ادارے اس میں شامل بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ منشیات سپلائی کرتی رہی ہیں۔ کیا سندھ حکومت یہاں بھی کردار ادا کرے گی کہ وہ اس طریقے کے رولز اور ریگولیشن سیٹ کرے کہ اکاؤنٹیبل سمجھا جائے وہاں کی جو بھی شخصیات وہاں پر اتھارٹی میں موجود ہیں ان کو، اور وہ یقینی بنائے کہ اس قسم کا کوئی بھی کام ان کے اداروں میں نہ ہو سکے؟ دیکھیں، سندھ حکومت بالکل یہ واضح پیغام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے سندھ حکومت کا کہ ہم نے کوئی رعایت نہیں برتنی۔ جو لوگ بھی کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی، کسی ادارے سے یا کوئی سویلین شخصیت جو ان کی سہولت کاری یا ان کی مدد کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ جو ابھی یہ خاتون پکڑی گئی ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ تو سرغنہ تھی، یہ کوئی چین ہوگی، کوئی سپلائی لائن ہوگی، ہم اس کو بھی بریک کریں گے۔ ہمارا بالکل عزم ہے کہ صوبہ سندھ کو ہم ڈرگ فری صوبہ بنائیں گے، اور اس لیے سندھ حکومت مکمل طور پر متحرک ہے، چاہے سندھ گورنمنٹ کی بات کی جائے، چاہے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی بات کی جائے۔ اس وقت جو ہے وہ اس چیز کو بالکل ہمارے اس میں ہے کہ ہم نے سندھ کو ڈرگ فری پروونس بنانا ہے۔ اچھا سعدیہ صاحبہ، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ابتدائی طور پر کیا کوئی رپورٹ موصول ہوئی ہے کہ یہ ملزمہ کس گینگ کے ساتھ کام کر رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اور کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں، نشاندہی کس طرح سے کی گئی، کتنے عرصے سے یہ گینگ چل رہا تھا، اس پر کیا ابتدائی طور پر اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب اس کی گرفتاری ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے ابھی انیشل سٹیج ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور ابھی انویسٹیگیشن کی کمپلیٹ رپورٹ آئے گی۔ دیکھیں، کراچی میں پہلے بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہی ہے، سندھ حکومت نے اس کو بھی جڑ سے ختم کیا، اور یہ جو ناسور ہے اس کو بھی ہم پورے سندھ میں، لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کیا
رپورٹ ہے، کیونکہ ابھی بہت انیشل معاملہ ہے تو اور تھوڑا سا چیزوں کو اس میں بھی رکھا جائے گا، کیونکہ یہ اگر بات نکلے گی تو بہت لوگ الرٹ ہو جائیں گے، اور اس کی گرفتاری نے بھی لوگوں کو الرٹ کیا ہوگا. بالکل. تو ڈیفینیٹلی تھوڑی سی چیزیں ابھی انیشل سٹیجز میں ہیں، لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کہ ہم اس کو بالکل نشان بنائیں گے عبرت کا کہ آئندہ ایسی جو یہ زہر ہے جو ہماری نسل کے لیے نقصان دہ ہے، ایسی کارروائیوں میں جو لوگ ملوث ہیں وہ ان کو سزا ہو. اور ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں ہماری سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ڈرگز ڈیفینیٹلی باہر سے آ رہی ہیں، انٹرنیشنل بارڈر سے کراس کر رہی ہیں، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو قانون سخت کرنے چاہیے تاکہ پاکستان کے کسی شہر میں بھی، میرے صوبے کی بات نہیں ہے، کسی شہر میں بھی یہ میسر نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ایک آڈیو بھی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے اسی حوالے سے، وہ ہم سنتے ہیں پھر آپ سے بات کریں گے. خیالوں میں بیٹھ کر سوچو میں پنکی کو پکڑوں گا، میں پنکی کو پکڑوں گا. اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں، جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے، دنیا آگے پیچھے ہوگی، سلام ٹھوکے گی. اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے پنکی، میں پنکی کو پکڑوں گا. پھر 5 سال ہو جاتے ہیں، 6 سال ہو جاتے ہیں، 7 سال، 8 سال، 9 سال ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر خود ہی فون کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اتنے سال پیچھے لگا رہا، پکڑ نہیں پایا. مجھے پتا ہے آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا، 10 سال بعد، 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا، اور ایسے زور زور سے ہنسنا. اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہیں، میرے پاس سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے، روک سکو تو روک لو. فائدہ بھی سامان چاہیے ہوا تو گولڈن اسٹاف بہت اچھا جا رہا ہے، چاہیے ہوا تو بتا دے گا، بھجوا دوں گی. کچھ نہیں اکھاڑ سکتے بیٹا آپ لوگ، اتنی شوق سے آپ لوگ دیواروں میں ٹکرے مارو گے، اپنے بال یہ نوچنے لگ ملزمہ جاؤ گے. جو انمول عرف پنکی، جس کی یہ گفتگو آپ نے سنی ہے اور کھلا چیلنج جس نے پولیس کو دیا ہے، سعدیہ صاحبہ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ واضح کہہ رہی ہے کہ اٹھا سکو تو اٹھا لو، تم دوبارہ پیدا ہو جاؤ تب بھی مجھے نہیں سزا دے سکو گے. یہ تو آپ کو، ہم نے ایسا واقعہ پہلی بار ہی دیکھا ہے کہ کوئی ملزم اس طرح سے کھلے عام عدالت میں جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے. اس پر سندھ حکومت کیا ایکشن لے گی؟ کیسی عبرت کا نشان بنایا جائے گا اس کو؟ جی بالکل، دیکھیں اس کے خلاف ایویڈنسز ہیں، سندھ حکومت انویسٹیگیٹ، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی بہت انیشل سٹیج ہے، انویسٹیگیشن مکمل ہوگی، ہم سخت سے سخت کیس اس کے خلاف، تاکہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اور پاکستان میں کوئی بھی جو ڈرگ ڈیلنگ یا اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں ان کے لیے یہ خاتون کو نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ آئندہ ہمیں پاکستان کے کسی شہر میں اس طرح کا کام ہم کریں گے تو ہمارے خلاف ایکشن ہوگا، ہمارے خلاف کارروائی ہوگی. میں آپ کو یہ بالکل یقین دہانی کرا رہی ہوں کہ سندھ حکومت اس کے خلاف بھرپور کیس بنائے گی جس میں اس کو سزا ہو. کہنے کو تو بہت کچھ لوگ کہتے ہیں، گرفتار بھی تو ہوئی ہے تو کہتی تھی نا کہ مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، تو آج گرفتار ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ان کے خلاف. سعدیہ صاحبہ، سندھ حکومت تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ایسے ڈیلرز نوجوانوں کو بھی ٹارگٹ کر کے ایڈکشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں. ایسے میں والدین کا کیا رول بنتا ہے؟ ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے یہ سوسائٹی کے لیے ایک ناسور بن گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کی ہیبٹس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس پہ نظر رکھیں. ظاہر سی بات ہے ہم تو پرائیویٹ سکولز اور جتنے بھی پاکستان سندھ میں تعلیمی ادارے ہیں، ہم نے ان سے بھی بات کی ہے کہ وہ بھی اسٹوڈنٹس پر ان کے
उन पर नज़र रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे 5-6 घंटे नौजवान जो हैं वो स्कूल कॉलेजेस में जी। होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है और इसको सबको मिलकर, सोसाइटी, मीडिया, गवर्नमेंट को मिलकर ही फाइट बैक करना होगा। जी। अगर हम मिलकर फाइट नहीं करेंगे, इसके खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे, तो सिर्फ हुकूमत ठीक है गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन एक के बाद एक ऐसे लोग पैदा होते हैं। मतलब हम ये कहें कि नहीं दुनिया में मंशियात फरोश ख़त्म हो जाएंगे हमारे इस एक खातून को पकड़ने, नहीं, हमें सबको मिलकर। लेकिन सादिया साहिबा, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि ये जो मनशियात का धंधा है ये धड़ल्ले से जारी है, हमने खुद ऐसे मनाजिर देखे हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं इस गिरफ्तारी से पहले सिंध हुकूमत मनशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए, इस माफिया को ख़त्म करने के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? क्योंकि ये जो मनशियात की लत है ये अब हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ तक पहुँच चुकी है। सिंध हुकूमत कितना संजीदा ले रही है? सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। मैडम फरियाल तालपुर ने पिछले हफ्ते एक जो है होम कमेटी, होम की स्टैंडिंग कमेटी जिसकी वो चेयरपर्सन है, उसकी इजलास की सदारत की थी। पिछले 2 साल से वो इस मसले के लिए बहुत मुतहरिक हैं। उन्होंने कानून साजी को मज़ीद सख्त करने के लिए कहा है। स्कूल और कॉलेजेस में, तालीमी इदारों में उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो वालिदैन को भी जो है वो इस पे काउंसलिंग कर रहे हैं कि वो बच्चों को किस तरह वॉच रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।